بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مراد علی شاہ کے خلاف قرارداد پیش کی گئی ہے، مراد علی شاہ کی نااہلی کے حوالے سے، اور مراد علی شاہ پر بڑے الزامات لگائے گئے ہیں سندھ اسمبلی میں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے کسٹمز کے مخبر کو قتل کرنے میں ملوث جو خاتون تھی، وہ چینی، اس کا شوہر چینی نکلا، چینی شہری ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ برطانوی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈز کے کا تصفیہ کیا ہے اور ریکوری کی ہے، بہت بڑی ریکوری ہے۔ پاکستان کے سب سے کرپٹ جو لوگ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور وہ لنڈن میں بلیک منی جو پاکستان سے وہ چرا کر اور کما کر جاتے ہیں، وہ وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کا وہ تصفیہ، جو نام تصفیے کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بیسیکلی وہ ایک جرمانہ ہے اور وہ ریکوری ہے، وہ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ان کو کیوں اس بیان کو جھٹلانا پڑا، اور کیوں آج دوبارہ شریف خاندان کی طرح یہ بتانا پڑا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے کچھ بھی کوئی غلط نہیں کیا۔ وہ ایک سول ہمارے خلاف سوٹ تھا، اور سول سوٹ میں تصفیہ ہوا ہے، کمپرومائز ہوا ہے، اور جو سول لیٹیگیشن میں کوئی معاملہ آئے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی سزا ہوئی ہے۔ ان کی جو لاجک ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں 2 چھوٹی جو ایشوز ہیں۔ ایک تو ارسلان محسود قتل کیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعظم گوپانگ گرفتار ہو گیا تھا۔ اعظم گوپانگ کو آج پیش کیا گیا، جو ایس ایچ او ہیں جن کو معطل کیا گیا تھا ارسلان محسود قتل کیس میں۔ ارسلان محسود جو کہ 12 سال کا 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اکیڈمی سے واپس آ رہے تھے اور ان کو قتل کیا گیا۔ اس میں آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے۔ عدالت نے ملزم کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 19 دسمبر تک جو ملزم کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی، جہاں گرفتار معطل ایس ایچ او کو سخت نفری میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ دوران سماعت پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کو پولیس نے غیر قانونی اسلحہ کیس میں گرفتار کیا ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کا قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس موقع پر ایس ایس پی عابد قائم خانی نے کہا کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے یہ اسلحہ وقوع میں استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ آپ کو اس کیس میں ریمانڈ متعلقہ مجسٹریٹ سے لینا چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا ریمانڈ میں اسلحہ کی ایف ایس ایل کروانی ہے۔ ملزم کے ماتحتوں کا اے ٹی سی سے ریمانڈ ہو چکا ہے، اس وجہ سے عدالت چاہتی ہے کہ ملزم کا ریمانڈ بھی یہی عدالت دے۔ آپ دیکھیں صحیح کہ وہاں سرکاری پروسیکیوٹر ملزم کو بچا رہے ہیں، اور وہ صرف جو غیر قانونی اسلحہ ہے اس کی حد تک اس کے خلاف ایلیگیشن لگا کے اس کو سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، اور قتل اور دہشت گردی کے مقدمے سے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو کلین چٹ دلوانے کے لیے، پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں جو وہاں پر مبینہ دھاندلی کا معاملہ تھا، اور وہاں پر جو افسران تھے جنہوں نے حالات خراب کیے تھے، اور یہ افسران وہ تھے جو الیکشن کمیشن کے تھے جن کو پہلے ترقیاں دیں، اب خیال آ گیا ہے اور ان کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈسکا میں حالات خراب کرنے میں ملوث افسران کے طرز عمل کی جانچ پڑتال کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا واقعہ رپورٹ پر تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی میں کنوینئر اس کے ہوں گے ایڈیشنل سیکرٹری منظور اختر ملک۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ہارون شنواری، سائمہ طارق جنجوعہ، عبد الودود خان کمیٹی کے رکن ہوں گے، جبکہ انجم بشیر شیخ اور وقاص احمد ملک کمیٹی میں محکمانہ نمائندے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈسکا واقعہ رپورٹ کے مطابق افسران بدعنوانی اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی۔ کسٹمز کے مخبر کے اغوا اور قتل میں ملوث خاتون جس کو اور یہ معاملہ اس میں سابق ایس ایچ او سچل اور جعلی میجر کے ساتھ گرفتار ملزمہ فوزیہ ایک چینی باشندے کی اہلیہ نکلی ہیں، اور اس میں ایک ایس ایچ او ملوث تھا، ایک جعلی میجر بنا ہوا تھا وہ بھی ملوث تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس کا جو مخبر تھا اس کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان 3 لوگوں نے مل کے، ایک جعلی میجر نے، اس فوزیہ نامی خاتون نے، اور ایس ایچ او سچل نے۔
اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ کسٹمز کے مخبر فضل کو 17 جولائی کو پولیس موبائل میں سرجانی ٹاؤن میں گھر سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد مغوی فضل کی گولیاں لگی لاش اسی رات اسٹیل ٹاؤن کے علاقے سے برآمد ہوئی تھی۔ اب تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جو فوزیہ ہے وہ کسی چینی شہری کی بیوی ہے، اور آیا اس نے وہ کوئی جعلی شناختی کارڈ بنوایا ہوا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ 11 مئی 2019 کو چینی باشندے سے اس نے شادی کی، نادرا کے ریکارڈ میں رجسٹریشن کرائی۔ ملزمہ فوزیہ کا شوہر چین چلا جاتا تھا تو وہ کراچی میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتی تھی۔ دوسری جانب مقدمے کی تفتیش کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تفتیشی افسر راجہ عمر خطاب کی نگرانی میں جاری ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اس میں وہ ایس ایچ او، جعلی میجر اور فوزیہ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پھر جو معاملہ ہے سندھ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ میں زرداری مافیا کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، جس میں خرم شیر زمان ہے، بلال غفار ہے، جمال صدیقی اور باقی، انہوں نے آج مراد علی شاہ کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر قرارداد جمع کروائی ہے، اور یہ قرارداد جمع کروائی گئی ہے سندھ اسمبلی میں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ریاست پاکستان کے خلاف تقریر کی، وزیر اعلیٰ سندھ نے ارکان کو ایوان سے نکال کر باہر پھینکنے کے جملے استعمال کیے۔ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ اپنے نفرت انگیز بیان واپس لیں اور معذرت کریں، اور ارکان کا باہر پھینکنے کا جملہ اور جو ریاست کے حوالے سے اور سندھ کو ہند بنانے کی دھمکیاں دینے والا مراد علی شاہ یا معافی مانگے پوری قوم سے یا اس کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ قرارداد آج پیش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس کی وہاں پر ایوان میں جس کو بیک کیا ہے ایم کیو ایم نے، اور ایم کیو ایم نے بھی اس قرارداد کو کہا ہے کہ ہم اس قرارداد کے حق میں ہیں، اور انہوں نے اس کو پاس کروانے کے حوالے سے اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے ملک ریاض کا نیشنل کرائم ایجنسی سے جو تصفیہ ہوا ہے اور جو انہوں نے ریکوری کی ہے، 19 کروڑ پاؤنڈ پاکستان جو ہیں وہ اب پاکستان کو ملیں گے، اور یہ 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے، اور کیونکہ پاکستان سے پیسہ چرایا گیا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات کر رہی تھی، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، اس منی لانڈرنگ کے پیسے میں ان تحقیقات میں جو ملزم ہے اور اس کا بیٹا، آپ کو پتہ ہے 10 سال کے لیے ان کا جو ویزا ہے وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا ہے 10 سال کے لیے برطانیہ میں، وہیں پہ 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اثاثوں کی فراہمی کے عوض یہ تصفیہ کرنے کی تصدیق کی گئی ہے ملک ریاض حسین اور اس کے خاندان کی طرف سے۔ 3 دسمبر کو یہ تصفیہ کیا گیا تھا اور ان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی ملک ریاض حسین کے خلاف تحقیقات کے نتیجے میں یہ کمپرومائز ہوا ہے، ریکوری ہوئی ہے، اور یہ رقم اور اثاثے ریاست پاکستان کو لوٹا دیے جائیں گے۔ بیان کے مطابق تصفیہ کے تحت ملک ریاض حسین اور ان کا خاندان جو 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اثاثے دے گا، ان میں منجمد کیے جانے والے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم کے علاوہ مرکزی لندن کے علاقے میں جو ہے ان کے پاس اپارٹمنٹس ہیں، ان جن کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے، وہ بھی۔ اس کے علاوہ اگست 2019 میں اس تحقیقات کے سلسلہ میں 8 بینک اکاؤنٹ منجمد کیے گئے تھے، جس میں 12 کروڑ پاؤنڈ کی رقم موجود تھی۔ یہ برطانوی کرمنل فائنانسز ایکٹ 2017 میں اے ایف او کے متعارف کروائے جانے کے بعد سے اب تک کسی بھی اکاؤنٹ کی منجمد ہونے والی سب سے بڑی رقم ہے، کیونکہ برطانیہ کے اپنے آپ قوانین آ گئے ہیں، ان قوانین کی روشنی میں یہ کارروائی کی گئی ہے، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کر کے انہوں نے جو ریکوری کی ہے، جس ریکوری کو اب جو فیملی ہے ملک ریاض حسین کی وہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ وہ ٹھیکیدار ملک ریاض ہے کہ جس نے پاکستان کو، اگر ان کا بس چلے تو یہ پورے ملک کو بیچ دیں، اور یہ جو کاروبار کے نام پہ بیسیکلی یہ بڑے مافیاز ہیں، یہ جو کاروبار ہمیں نظر آتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے نام سے اور آگے پیچھے، یہ سارے کے سارے صرف دکھاوا ہیں، یہ تو بہت بڑے مافیاز ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اور ملک ریاض نے اب یہ کہا ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے، آج وہ ایک
جو ایک فنکشن میں موجود تھے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے، اور کیا 190 ملین پاؤنڈ جو آپ کے ضبط کیے ہوئے تھے وہ ریکوری میں انہوں نے ڈال کے پاکستان کو لوٹانے کی بات کی ہے؟ تو اس پر یہ بحریہ ٹاؤن سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفس پشاور کے علاقے میں یہ افتتاح تھا، اس موقع پر یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے کہا کہ ان کا پاکستانی حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، وہ ہر صورت میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، یہ جو میں نے 410 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے حکم جاری کیا تھا، یہ وہ پیسے دینے کے لیے میں نے اپنی پراپرٹی بیچی ہے۔ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میں نے بیچی ہے۔ ملک ریاض کا کہنا تھا کہ ان کے بچے برطانوی شہری ہیں۔ 1 سال انکوائری کے بعد برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ملک ریاض کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح دیگر پاکستانی کو پیسہ ملک میں لانا چاہیے، میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں، میں ملک میں پیسہ واپس لاتا ہوں، پاکستان میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہے مگر ہم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا تصفیہ ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ میری پراپرٹی تھی، میں نے بیچی ہے، اور میں نے جو 410 ارب روپے پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دینا ہے یہ اس ضمن میں نے بیچی ہے، اور اس ضمن میں نے وہ پیسے ادا کرنے کے دیے ہیں۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے، لیکن جو برطانوی عدالتیں ہیں وہ معاف نہیں کرتی۔ ان کا قانون ہے جہاں سے پیسہ لوٹا گیا ہے اس ملک کو پیسے واپس کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پیسے پاکستان کو ملیں گے، لیکن یہ ان 410 ارب روپے میں جو ان کے خلاف کیسز تھے بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف، وہ ختم کرنے کے عوض سپریم کورٹ نے ان پر جرمانہ عائد کیا تھا، وہ 410 ارب روپے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریکوری آئے گی، جو اس کی کرائم کی وجہ سے ریکوری ہوئی ہے، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے کی ہے، وہ بھی جو پاکستان کو ملے گی، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس 410 ارب روپے کی ضمن میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، وہ آپ کی الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ آپ کے جرائم کی ریکوری ہے، وہ پاکستان میں کیے جانے والے جرائم ہیں، یہ آپ کے برطانیہ میں کیے جانے والے جرائم ہیں جس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔